اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سافٹ انالیسز میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ یہ تو خبر آپ تک پہنچ چکی ہوگی کہ بھاول نگر میں پولیس اور فوج کا تصادم ہوا ہے، لیکن ہماری اچھی خاصی مقبول اور رسپیکٹیبل فوج نے یہ غیر مقبول کام کیوں کیے جا رہے ہیں اور ان کی پیٹرنیج کیوں ہو رہی ہے آفیسرز کی طرف سے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اچھا، جو یہ دونوں ادارے جن کی لڑائی ہوئی ہے پولیس اور فوج، بے شمار قربانیاں دینے کے باوجود، بے شمار شہادتیں جو ہے ان کے جوانوں اور افسروں نے نوش کی، اس کے باوجود یہ دونوں ادارے اپنی قانون سے بالا تر ہونے کی وجہ سے اور آئین اور قانون کی پاسداری نہ کرنے کی وجہ سے یہ غیر مقبول ہوتے جا رہے ہیں، اور خاص کر پنجاب پولیس ہی کی طرح جو ہے وہ بعض کارروائیاں جو ہے ہمارے فوج کے جوانوں نے بھی شروع کی ہوئی ہیں۔ اور فوج اور پولیس میں بڑا فرق ہوتا ہے، لیکن جس طریقے سے انہوں نے حملہ کیا، جس طریقے سے وہ پولیس والوں کو مرغا بنایا، لگتا ہے کہ وہ پنجاب پولیس سے 1971 کی شکست کا بدلہ لینا جا رہے تھے۔ اس کے علاوہ آئی جی پولیس بھی جو ہے سوئے ہوئے 3-4 دن کے بعد دھنیا پی کے سوئے ہوئے تھے، اٹھ گئے اور انہوں نے کیا بیان دیا، تو یہ 2-3 باتیں جو ہم نے ڈسکس کرنی ہیں۔ اس کے اوپر پتہ تو آپ کو چل ہی گیا کہ وہ ڈاکو جو ہے یا کوئی ایک مشکوک آدمی ایس ایچ جی کمانڈو کے گھر گیا تھا۔ وہاں پہ وہ اتنے شریف ایس ایچ جی کمانڈو تھے، ان کے اتنے ایسے انتظامات تھے کہ انہوں نے پولیس والوں کو ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ یرغمال بنا لیا۔ ان کی کوئی بات نہیں کر رہا ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ایس ایچ جی کمانڈوز پہ تشدد کیوں کیا۔ تو یہ جو پنجاب پولیس ہے، انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے، یہ جو پنجاب پولیس اور یہ جو آئی جی عثمان ہے، یہ ان کے لیے ہلاکو خان بنا ہوا تھا۔ خواتین کی جو چادر اور چار دیواری، اس کا تقدس انہوں نے پامال کیا، خواتین کے اوپر تشدد کیا، اور بڑا جو ہے اپنے طریقے سے جو ہے وہ گلیڈیٹر بنا ہوا تھا یہ آئی جی۔ لیکن یہاں پہ جو ہے وہ اپنے جوان جن کو مرغا بنا بنا کے، جن کے اوپر جوتے رکھ رکھ کے ان کی ویڈیو ریلیز کی گئی، ان کے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ تو پہلے آتے ہیں ہم اپنی اس طرف۔ تو ہماری فوج کو جیسے بھی ہے، اس کی کافی کمی کوتاہیوں کے باوجود، اقتدار پہ قبضہ کرنے کے باوجود جو ہے 1971 کی شکست کو بھی عوام نے معاف کیا۔ انہوں نے جتنے مارشل لا بنے ان کو بھی اگنور کیا۔ اس کے علاوہ نواز شریف، بینظیر بھٹو، ساری چیزیں وہ ہوئیں، لیکن جو اب کہانی ہو رہی ہے کچھ بلوچستان میں، پنجاب میں عوام کے اوپر بھی جو ہے وہ خاصے سارے جو ہے ان کی اب ریزرویشن زیادہ ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ جو ہے وہ ایف سی ہے، اس کی وجہ جو ہے وہ جنرل باجوہ ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے ایف ڈبلیو ہے، این ایل سی ہے اور دوسرے ادارے ہیں، اور بہت سارے الزامات لگ رہے ہیں۔ اور فوج ہماری جو ہے کسی بھی لحاظ سے جو ہے ان الزامات کی نہ تحقیقات انہوں نے کبھی کروائی ہے ڈکٹیٹرز کے خلاف، نہ جن لوگوں کے اوپر اربوں خربوں روپے کے جو ہے الزام لگتے ہیں کرپشن کے، ان کے لیے۔ تو اس وجہ سے ہماری فوج غیر مقبول ہوتی جا رہی ہے۔ پھر بلوچستان کے ایشوز ہیں، کے پی کیز کے ایشوز ہیں، جہاں پہ جو ہے ایف سی اور رینجر وغیرہ کے اوپر جو ہے کرپشن کے الزامات لگ رہے ہیں، وہ ان کے اوپر جو ہے جو کمانڈ کرنے والے پاک فوج کے آفیسرز ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ایک ضمناً بات ہوئی۔ تو یہ جو کام ہوا ہے، تو اس سے پہلے یہ آج سے نہیں ہو رہا ہے، ضیاء اللہ کے زمانے سے ہم نے دیکھا ہے کہ پاک فوج کے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آئین کو رون دیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی 2-3 دفعہ ہوا، آئین اور قانون کو ایک طرف چھوڑ کے وہ صرف اپنے آفیسرز ہی کی جو ہے وہ آرڈرز مانتے ہیں۔ اور یہی ہوا کہ انہیں جس طریقے سے انہوں نے یہ سانیہ 9 مئی تو کچھ ہے ہی نہیں، اس سے بھی وہ سانیہ 9 مئی تو عام پبلک کے لوگوں نے کیا تھا، انڈسپلن موب تھا۔ یہ ریگولر فورس، ٹرینڈ شدہ لوگ جن کا باقاعدہ ایک حلف نامہ ہوتا ہے، جن کی ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے ملک اور قوم کی حفاظت کی، انہوں نے جو ہے وہ تھانے کے اوپر حملہ کیا۔ پولیس والوں نے اچھائی کی یا برائی کی، وہ ان دی لائن آف ڈیوٹی تھے، وہ اپنی ڈیوٹی سے بندوں کے پیچھے گئے۔ اور ان کے بعد انہیں کیا پتا تھا، فوج کے کسی بندے نے یا کوئی سول ایڈمنسٹریشن کے بندے نے یہ نہیں کہا کہ عام سپاہی یا جے سی او جو 2 بھائی کمانڈو تھے، ان کے گھر کے اوپر انہوں نے کیوں یرغمال بنایا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیوں نہیں کیا تھا۔ یہ یک طرفہ سی کارروائی ہے، اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہوا کہ پاک فوج کے ترجمان جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ بہت معمولی سا واقعہ، اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بڑا یہ واقعہ ہے، اس کے جو امپیکٹ اور امپلیکیشن ہیں وہ شاید وہ پاک فوج اور ہماری ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کو
بالکل اس کا اعادہ نہیں کر سکی، ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا غلط ہوا ہے۔ اور جس طریقے سے فوجیوں نے جا کے پولیس والوں کو مارا ہے، جس طرح سے انہوں نے تھانے کے اوپر مارا ہے، یہ تو کوئی پہلی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے وہ پریزیڈنسی پہ ساری جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس پہ بھی انہوں نے جو ہے چڑھائی کی تھی، انہوں نے بھٹو کو گرفتار کیا، انہوں نے اپنے اس کو گرفتار کیا، نواز شریف صاحب کو گرفتار کیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اب جو ہے آج سے 20-30 سال پہلے والی نہیں ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ اور پھر جو ہے فوج کے ہوتے ہوئے جب وہ تشدد ہو رہا تھا تو وہ ویڈیو کون بنا رہا تھا؟ لگ تو ایسے رہا ہے کہ وہ ویڈیو بھی آرمی والوں نے بنائی ہے، جو آرمی کے جوان تھے یا جو لوگ تھے، اور انہوں نے ہی وہ کیا ہے۔ اس طرح کی کارروائی جو ہے ڈیفینیٹلی کوئی میجر کرنل لیول کا نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ بڑی جو ہے انہونی سی بات ہوئی ہے، اور اس کا جو آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ فوج کے مرال تو پتہ نہیں آپ ہوا یا نہیں ہوا، عوامی مرال کے اوپر بڑا سخت ترین جو ہے وہ برا اثر پڑا ہے۔ اور جو سوشل میڈیا اور انٹرنیشنلی جو ہے جتنی زبردست رپورٹنگ ہوئی ہے اس واقعے کے اوپر، اس کے اوپر جو ہے اس کی مختلف کڑیاں ملائی گئی ہیں، اور یہی کہا گیا ہے کہ فوج ہمارا جو ہے ایک بے مار سا محکمہ ہے جو جس کو جیسے مرضی ٹریٹ کر لے۔ تو اس کی وجہ سے فوج کا جو ہے وہ جو امیج ہے وہ بڑا ڈیمیج ہوا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان فوجی افسران کو جنہوں نے اس کا آرڈر دیا ہے، اور کہتے ہیں کہ بہت اوپر سے آرڈر آیا ہے، ان کو جو ہے ان کے خلاف کارروائی ہو، ان کے کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ بالکل جو ہے وہ جو ہے ویسے جو ہے اس میں غلطی ہوئی ہوگی ڈیفینیٹلی۔ جو ہے پنجاب پولیس بھی، جو پنجاب پولیس کا یہ پہلا موقع نہیں ہے، انہوں نے پنجاب میں یہ جو پی ٹی آئی والوں کے ساتھ کیا یا عام لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ بھی جو ہے ایک انڈسپلن ہے۔ لیکن آرمی جو ہے پولیس سے آگے بڑھ گئی ہے، اور آرمی اور پولیس کا جو ہے ایک فرق یہ ہے کہ آرمی بہت ہی ڈسپلن فورس ہے، اور اس کے لیے اس کے پاس ظاہر ہے اس سے مقابلہ تو پولیس کا کوئی تھا ہی نہیں۔ لیکن جس طریقے سے جوتے اوپر رکھ کے ویڈیو بنا کے کیا، بڑا قوم اور ملک کی جو ہے پوری دنیا میں جگہ سائی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جناب جہاں تک پولیس اور آرمی کا تعلق ہے، یہ میں نے پھر پہلے جیسے کہا کہ یہ اپنے آپ کو دونوں ادارے قانون آئین سے بالا تر سمجھتے ہیں، کہ جو کہ ملک اور قوم کی بڑی بدقسمتی ہے۔ اور وقت آ گیا ہے کہ ان کی ٹریننگ اور ان کی جو ان کی ٹریننگ اور ایجوکیشن کا جو بھی کیریکولم ہے اس میں یہ چیز شامل کی جائے کہ آئین کے تحت ریاست کے کیا حقوق ہیں، ریاستی عوام کے کیا حقوق ہیں، اور ان کی کیا ڈیوٹی ہے۔ اور یہ چیزیں ان کے دماغ اور یہ خناس ان کے دماغوں سے نکل جانا چاہیے کہ یہ آرمی اور پولیس جو ہے یہ قانون آئین اور قانون سے بالا تر ہیں۔ اور یہ بھی بتایا جائے آرمی والوں کو خاص کر کے یہ جو یہاں مارشل لا لگے ہیں یہ غلط ہوا ہے، یہاں پہ جو ہے جو سول سپریمیسی کو جو ووٹ کا تقدس پائمال ہوا ہے وہ بھی غلط ہوا ہے۔ اور فوج کا کوئی کام سیاست میں نہیں ہے، فوج کا کوئی کام جو ہے وہ پولیسنگ کرنا نہیں ہے، فوج کا کوئی کام جو ہے کسی کو مارنا نہیں ہے، کہیں قبضہ کرنا نہیں ہے، بلکہ ملک اور قوم کی جو ہے وہ دفاع اور ملک کی انٹیگریٹی کا جو ہے وہ اوورآل جو ہے اس کی حفاظت ہے۔ بہرحال ہمارا جو ہے وہ ایک یہ اسیسمنٹ ہے۔ اچھا، آئی جی پنجاب جو ہیں جو بہت ہی جو بڑے مطلب ہیرو بنے ہوئے تھے، محمد بن قاسم بنے ہوئے تھے پچھلے 1-2 سالوں سے، اور بلکہ آپ یہ کہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے کارکنوں خواتین حضرات کے لیے ایک ہلاکو خان بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے جو تشدد ان کے زمانے میں جو ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں، ضیاء الحق کے زمانے کے بعد، ضیاء الحق کے زمانے میں جو تشدد ہوا اس میں زیادہ تر انہوں نے آرمی کو استعمال کیا تھا، لیکن یہ جو انہوں نے کیا، جو پی ٹی آئی کے خاص ظلم و زیادتی ہوئی ہے اور جو انسانی حقوق کی پائمالی ہوئی ہے، جو آئین میں دی گئی جو انسانی حقوق ہیں ان کی جو پامالی ہوئی ہے، ان کی ذمہ داری جو ہے یہ عثمان انور تھے، اور ان کو بڑا جناب وہ ایک ہیرو کے طور پہ پیش کر رہا تھا۔ لیکن یہ ایسا شخص ہے، ایسا جھوٹا آدمی ہے کہ یہ اپنے پولیس والوں کے ساتھ اتنی شدید ترین جو زیادتی ہوئی ہے اس کے لیے ایک لفظ نہیں بول سکا، اس کے منہ سے یہ بات نہیں پھوٹ کے باہر آ سکی کہ جیسے کیسے بھی گئے تھے وہ، اگر گئے تھے تو وہ جو کمانڈوز تھے وہ کوئی جرنیل تھے، وہ آرمی میں جرنیل تو نہیں تھے، سپاہی تھے یا جو کوئی، انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیوں نہیں کیا جہاں سے یہ لڑائی شروع ہوئی ہے۔ دوسرا جو ہے کمانڈوز کا، اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ کمانڈوز کے جو لوگ تھے، کمانڈوز والے، وہ ان کے گھر پہ جو ہے ان کا بھائی جو ہے وہ سرغنہ، جس سے پولیس کی بات بھی تو سنی جائے نا، وہ سرغنہ ہے، وہ ڈاکوؤں کا، اس کے گھر آ کے جو ہے مشکوک بندے یا اسلحہ والے بندے جو ہے، یا جس بندے سے اسلحہ پکڑا گیا اس نے کہا کہ یہ اس آدمی کا، ہم اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور یہ کچے اور پکے ڈاکو والی بات ہے، وہ دریا کے آس پاس جو ڈاکو ہیں ان کے لیے انہوں نے ایک وہ لگایا ہوا تھا، لیکن ایک لفظ نہیں کہا، اور اوپر سے جو ہے ہم نے فلاں کو جو ہے سوال گندم جواب چلنا کہ ہم نے آپ کو یہ کیا ہے، ہم نے آپ کو پروموشن دیے، لیکن یہ بھی آپ نے دیا ہے کہ آپ کے باوردی
पुलिस वालों को जो है जूते मारे गए हैं, उनके ऊपर जूते रखे गए हैं, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है। इसकी ज़िम्मेदारी लेके जो है ऐसी घटिया किस्म के जो है वो जो आगे तोज़ीज़ पेश करना कि पुलिस वालों की गलती है। पुलिस वाले 100 बुरे, लेकिन इस काम में जो है पुलिस वालों की गलती नहीं थी। वहाँ पे वो अपनी ड्यूटी पे थे और उनके पीछे गलती जो है वो उन कमांडोज़ की थी। और फिर जो है वो शख्स जो डाकुओं का सरगना है, जिसका कोई नाम ही नहीं ले रहा, जो उनका रिश्तेदार है या भाई है, ये बात भी नहीं कर सके। तो इस लिहाज से जो है ये अभी भी जो है ये एक अंदाज़ा जो है वो किया जा सकता है कि जो भी कार्रवाई होगी पुलिस वालों के लिए होगी। पाकिस्तान की तारीख़ के पस मंज़र में देखा जाए तो आर्मी वालों को कोई नहीं पूछेगा। तो लेट्स सी कि क्या होता है, आगे आगे देखिए क्या होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।